بلوچستان ایک تو فاسٹلی پاپولیشن ہے، ہماری 60% پاپولیشن بلو پاورٹی لائن ہے. بلوچستان کی 80% پاپولیشن بیسیکلی ایگرو پیسٹرل اکانومی ہے، ان کی ڈیپینڈنس ایگریکلچر لائف اسٹاک ساتھ ہے. غربت کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ تعلیم ہے، دوسرا ہیلتھ کوئی کام نہیں. آپ کا صاف پانی ہے، آپ یقین جو ہے نہیں کہ آپ جا کر کے دیکھیں گے کہ بھائی یہ لوگ جو پانی پی رہے ہیں یہ بس کیسے زندگی ہو. غربت جو ہے وہ ہم لوگوں نے خود لا کر کے اکٹھے کیا، اس پر کام نہیں ہوا ہے. BRSP will not be able to do everything for them, but BRSP would have helped them in a way that they can raise their voices, collaborate with the government departments. Even if the departments want to work, it's not possible for them to reach each and every household. But that problem we have solved. ہم ریسورسز موبلائز بھی کرتے ہیں، جو اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں اس میں ان کے ڈرنکنگ واٹرس کا ایشو ہو گیا، سینیٹیشن کا ایشو ہو گیا، ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے جہاں ہمارے پاس سپورٹ اویلیبل ہوتی ہے وہ ہم یقیناً کمیونٹی انسٹیٹیوشنس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی یہ تمام سروسز کو اسٹرینتھن کر سکیں. علاقے میں جو ہے نا سرام لوگ جاتے تھے، سراؤں میں اجت بسر کرتے تھے. واش کے حوالے سے پھر ہم نے لوگوں کو لٹنے بنائے تھے. اسی کے ساتھ لوگوں نے اپنے تحت آپ کے انہوں نے لٹنے شروع کیا ہوا ہے، اور وہ فنڈیفیکیشن بالکل ابھی ہمارے علاقے میں نہیں ہے. ہمارے علاقے کا جو نقشہ تھا وہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا. ڈور ٹو ڈور بھی جاتا اور کمیونٹی میں میٹنگ رکھتا ہوں، ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے حوالے سے ان کو آگاہی دیتا. پہلے جو ہے نا لوگ جب کوئی خواتین حملہ ہو جائے اس کے کچھ خیال نہیں رکھتے تھے. یہ سیشن کے وجہ سے لوگوں میں یہ تبدیلی بھی آئی ہے. جب بچہ پیدا ہو جائے تو وہ فوراً ڈاکٹر کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مہینے تک وہ اسپتال جاتے ہیں. یہ روٹین امیونائزیشن مکمل کرتے ہیں. جو بچے پیسے وہ بیماریوں سے بچت ہو رہے وہ لوگ دوسری قسم کے دوسرے کاروبار میں یا شپ میں یا ایسے گھر میں جو خرچہ آتے ہیں اس پہ لگاتے ہیں. یہاں تو روزگار بہت کم ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ مویشی جو ہم لوگ پالتے ہیں. حکومت نے اس پر اتنا کام کیا ہے کہ اس کو آگے مزید ترقی دی جائے. There are 3 things for the success of this model: getting organized, finding a leader, and then generating capital through savings. PPR کی طرف سے جن کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یا جن کو مال مویشی دیا جاتا ہے ان سے پہلے ان کا بایو ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے. پہلے ٹیم آتی ہے، پورے ایریا کا وہ چیکنگ ہوتی ہے کہ بھئی پتہ آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے آیا یہ اس کے لیے حقدار ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے علاقے کے سارے لوگوں سے پتہ بھی کیا جاتا ہے. جب وہ پتہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، بعد میں ان کو مال مویشی دیا جاتا ہے. نو بیا بلکې چې ولو مخکې اوس موږ حالات ډېر کمزوري ولو. زما کاروبار مثال نه ولو، بیا مخکې چې کم بیا سپي والا سره زموږ کم دغه سولو، بیا هغه ماته دغه پسونه راکړل، بیا د دې څه دا الکواند ورکواند دې څه ما شیدې ورکولې. مثال دا شیدې بازار دغه څه خلاص ولم. بیا هم پرمختګ باندې کم زموږ دغه کړی دی. زما کم کور کې چې ولو شلومبې موږ ځین جوړوو، مثال غوړي ځین جوړوو، شیدې موږ ځین خورو، دا موږ ځین کوو. ښه 4 دانې راکړي ول، د 400 بیا مثال 4 نور سولو بیا زه راولاړ مختګ باندې چې هغه مې د خرڅ کړل، بیا مې هغه په خپل کاروبار باندې ولګول. مثال هغه کاروبار باندې اوس هم ماشاءالله د غونې ګزاره کېږي. بیا چې کم 3 ورځې موږ ته ټریننګ راکاوه، ټریننګ چې راکړې هغه دې څه موږ دا دغه وخت مثال موږ کم پسونه چې مخکې نه جوړه کېدل اوس دا خپل پسو پالنه موږ په خپله کولی شو. موږ ته د غونې اندازه رامنځته طریقه یې رامعلوم اوس موږ په دې پوه یو چې موږ دا برابرولی ستا پسونه مثال کومه طریقه یا دغه هغه موږ ته معلوم موږ برابرولی شو. PPR کے آنے سے پہلے جو یہاں لوگوں میں شعور نہیں تھا، آگاہی نہیں تھا، سوچ نہیں تھا، فکر نہیں تھا. یہاں پہ جو کام ہو رہا تھا وہ تو صرف دوسروں پہ انحصار ہو رہا تھا. اپنے علاقے کی یونین کونسل جو فنڈ چلا رہے ہیں ہم لوگ، اپنے یونین کونسل کے لوگوں سے اپنا امداد ہم لوگ لے رہے ہیں. مثال کا صحابہ شروع کیا ہے اور پنچری سامان دیا ہے، پنچر کا دکان کھلوایا ہے، زرنج دیا ہے. وہ سب ٹھیک ٹھاک اپنا مدن جو اپنے گھر وغیرہ جو ہے وہ سب وہ چلا سکتے ہیں. میں بے روزگار تھا اور بہت غریب تھا. باغ کلٹی کرتا تھا، پھر اسپرو کرتا تھا، یہ میرا کام تھا. خالی پانی میں روٹی کلٹا کرتا ہے، بس روٹی کھان یہ میرا بچوں کا خوراک ہے. BRSP والا آ گیا، سروے میں میرا نام آ گیا. کسالے کا سارا سامان 50,000 روپے کا کاروبار چلاتا ہے. ایک دن میں میرا کاروبار ہے 6-7 ہزار روپے تقریباً. صاف کپڑے خرید کرتا ہے، کھلونے ہر چیز لاتا ہے. میرا سوچ ہے ایک بچہ انجینئرنگ کرے گا
اور ایک بچے کیڈٹ کالج میں داخل کرے گا انشاءاللہ، یہ میرا خیال ہے۔ اس سے پہلے یہاں پہ گورنمنٹ ایم پی اے کے فنڈ سے یہاں پہ ڈسپنسری کی تعمیر ہوئی، لیکن اس میں نہ ڈسپنسر تھا، نہ ڈاکٹر تھا، نہ کوئی میڈیسن تھا، یہاں پہ میز ایک کرسی تک بھی نہیں تھی۔ پھر یہاں پہ بی آر ایس پی والوں نے اس کے لیے فرنیچر دیا اور سی ڈی کی 4 دیواری تعمیر کی۔ 2017 میں ہم لوگوں نے 958 مریض یہاں پہ آئے۔ یہاں پہ تقریباً سارے سہولیات جو ہے وہ میسر ہے۔ یہاں پہ نہ ڈاکٹر کی کوئی فیس ہوتی ہے، یہاں پہ جو بی آر ایس پی والوں نے جتنے بھی میڈیسن دیے وہ مفت ہم لوگ جو ہے اس کو دے رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو جب بیماری ہوتی تھی یا عورتوں کو یا بچوں کو، تو اس کے لیے کوئٹہ جانا پڑتا تھا۔ ادھر ڈاکٹر کا ٹائم بھی غلط تھا، ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ تھا، لوگوں کے ساتھ پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ جب دوائی دیتے تھے تو تقریباً بہت مہنگی دوائیں دیتے تھے۔ سی ڈی تو بنا ہوا تھا بالکل جیسا کباڑا تھا، اس میں کچھ نہیں تھا۔ بی آر ایس پی والوں نے یہاں پر تقریباً 2015 سے کام شروع کیا، تو ہم لوگوں میں بھی تھوڑا بہت شعور آ گیا، تو لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا ابھی صحت کے حوالے سے حل ہو گیا۔ بی آر ایس پی والوں کے زیر اہتمام جو یہاں ان لوگوں نے کام کیا ہے، پہلے بچے جب آتے تھے تو کھلا کمروں میں بیٹھ کر سردی محسوس کرتے تھے، بخار ہو جاتے تھے، ٹائیفائڈ ہو جاتے تھے، اور یہ لوگ جا کر بیمار پڑ جاتے تھے اور والدین اس کو نہیں بھیجتے تھے۔ پی پی اے والے جو یہاں کام کر رہے ہیں، تمام کمروں کے فرش آپ لوگوں نے ڈالے ہیں، رنگ اور روغن آپ لوگوں نے کیا ہے، اسمبلی کے لیے آپ لوگوں نے ایک اسٹیج بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تعلیمی حالت پر بہت اثرات پڑتے ہیں۔ اس دفعہ میرے خیال سے کوئی 25 بچے جو ہے اس کی انرولمنٹ ہوئی ہے۔ 2-3 لڑکیاں یا 2-3 لڑکے اسکول باہر اسکولوں پہ جاتے تھے، ابھی تقریباً 20-25 لڑکیاں اور گاؤں سے جاتی ہیں۔ کمرے اچھے نہیں تھے، بلیک بورڈ نہیں تھے، کھڑکیاں میں شیشے نہیں تھے، دروازے نہیں تھے کمروں میں، کمرے ٹوٹے پھوٹے تھے، کمرے بڑے ہو گئے اور شیشے لگائے، دروازے بلیک بورڈ لگائے۔ پہلے اسمبلی کا اسٹیج نہیں ہوتا، اب اسٹیج بنا دیا، اور روزانہ اسمبلی ہوتی ہے، میں بھی اسمبلی میں آتا ہوں، میں اسٹیج پہ ترانا پڑتا ہوں، میرا اچھا دل لگتا ہے، میرا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے۔ محلے کے جو بچے وہ جو اسکول نہیں پڑھتے، جن کو پتہ لگا ہے، وہ اس کا دل لگتا ہے کہ وہ اسکول میں ہے۔ جہاں بھی ہم نے انٹروینشن کیا ہے، جہاں کمیونٹی انسٹیٹیوشن نے لیڈ لیا ہے، وہ تمام کی تمام سروسز ابھی بھی سسٹین کر رہی ہے اور کمیونٹی خود اس کو مینیج کر رہی ہے۔ تو بیسیکلی یہ وہ اونرشپ کا کلچر ہے جو کہ ہم انکلکیٹ کر رہے ہیں۔ سی پی آئی میں تقریباً چیک ڈیم کیا ہے، ہم کاریزوں پہ کام کیا ہے، اور پلٹ پروڈکشن کیا ہے، واٹر چینل کیا ہے، پائپ لائن کیا ہے، بہت سے کام ہم لوگوں نے سی پی آئی کے لیول کیا ہے۔ واٹر سپلائی دیا ہے لوگوں کو صاف پینے کے پانی کے لیے۔ پہلے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جب 3 گھنٹے پانی آتے تھے تو 2 گھنٹے ضائع ہوتے تھے، پھر ہم لوگوں نے جب پائپ لائن اور واٹر چینل بنایا تو وہ پانی جو ہے وہ بچت ہوا، تو بہت سے لوگوں کا آمدن زیادہ ہوا، لوگوں میں تبدیلی آیا ہے۔ پہلے یہاں پہ NGO یا کسی چیز کا نام کوئی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب یہ لوگ جو ہے خود آتے ہیں کہ بھائی ہم والوں کا نام CO میں ڈالو، مطلب CO بناؤ، یا اپنا پروگرام ہم والوں کے نام شریک کرو، یا ہم لوگ CRP کو ٹریننگ دے دو۔ جہاں پہ غربت ہو وہاں پہ یہ سوچ جاری رکھنا چاہیے۔ بچے جب کوالٹی ایجوکیشن لیں گے تو وہ ملک میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ملک کی خدمات کریں گے، اپنے والدین معاشی لحاظ سے اس کو ہاتھ بٹھائیں گے۔ میرا یہی جذبہ ہے کہ ہمارا ایک سمارٹ اور مضبوط معاشرہ بن جائے، ہمارے علاقے سے یہ غربت دور ہو جائے۔ میں تو اس سے 100% مطمئن ہوں کہ لوگوں میں کچھ وہ شعور، کچھ کام کے جذبہ اس میں آ گیا، اور وہ اپنے ذمہ داری اس کو سمجھ آئی، لوکل گورنمنٹ کے کاموں میں آگاہی ہوئی، اور کام مزید اچھی طریقے سے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ RSP کا نام سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں، کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ ادارے بھی بند ہو جائے، مثال تو ہم لوگ بالکل ٹھپ رہتے جائیں۔ ہوپ یقیناً موجود ہے، اور یہ یقیناً ایک چیلنج ہے، لیکن جو اپارچونیٹیز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یقیناً امید کی کرن موجود ہے۔ I am very confident, and it all depends if
we get some sympathetic government which really wants to do something for the poor, then BRSP would be a great asset to them.